أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح لغير الله فقد أشرك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمین. حاضرین جمع، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے. بعدہ قیامت کی اس بات تک درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالعموم بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان امت اسلامیہ، عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے و احسان ہے ان کا کہ جس نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں کہنے اور ساتھ سننے اور ان کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے تمام عالم مسلمان نے عید الاضحیٰ کا تہوار بڑی خوشیوں کے ساتھ منایا. حضرات، عید الاضحیٰ انسانی زندگی کو بدل دیتا ہے. شرط ہے ان کے لیے کہ وہ اپنی نیتوں کو صاف کر لیں. اپنے نفس پر قابو رکھیں، اپنے نفس کو صاف رکھیں. یہاں پر ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نفس کے 3 اقسام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں نفسوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے. نمبر 1 ہے نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، اور نمبر 3 نفس مطمئنہ. یہ 3 اقسام ہیں نفس کے جو انسانوں کو نفسانی خواہشات یعنی برے کاموں اور مصائب سے روکتی ہے. ہر انسان کے بس میں نہیں یہ کہ تینوں نفس پر وہ انسان قابو رکھ سکے. اگر ایک انسان نفس لوامہ پر قابو رکھتا ہے تو نفس امارہ سے بے قابو ہو جاتا ہے. اگر نفس امارہ پر وہ قابو رکھتا ہے تو نفس لوامہ پر وہ بے قابو ہو جاتا ہے. اور اسی طرح نفس مطمئنہ
یہ انسان کو مطمئن کرتی ہے کہ وہ برائی سے روک کے رکھے اپنے آپ کو۔ یہ 3 اقسام ہیں اور ہمیں ان تینوں اقساموں پر اپنے آپ کو قابو رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان تینوں اقساموں کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ آپ سورۃ قیامہ پڑھیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ تینوں اقسام ہمیں اسی طرح ہمیں قربانی کی زندگی اور قربانی کے مقاصد سے ہمیں جوڑتی ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ہر ایک انسان قربانی کیوں کرتا ہے؟ اپنے نفس کو ہرا کر، اپنے دل کی برائیوں کو صاف کر کر قربانی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا جو حکم دیا ہے کہ قربانی ہمیں اس وقت کرنی چاہیے کہ جب ہمارا نفس بالکل صاف ہو، ہمارے دل کے اندر کوئی برائی نہ ہو، کوئی کینہ و کپٹ نہ ہو۔ ہم قربانی کر دیتے ہیں لیکن ہمارے دل سے، ہمارے نفس سے، ہمارے اندر سے جو برائیاں دلوں کے اندر کھٹک رہی ہیں، جو برائیاں ہمارے دل کے اندر گھوم رہی ہیں، ہمیں ان برائیوں کی بھی قربانی کرنا ہوگی، تب جا اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی کو قبول کر سکتا ہے۔ حضرات، قربانی یہ خون بہانے کا نام نہیں ہے، قربانی لوگوں میں تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اس قربانی کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین کو تمہارے اس خون کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے نفس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نے اپنے نفس پر قابو کیا ہے یا نہیں۔ ایک انسان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جانور قربان کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ادھر پڑوس میں ہم نظر ڈالتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار ہم سے پریشان حال ہیں، ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے والے، ہمارے سماج معاشرے والے ہم سے ناراض ہیں۔ ارے نوجوانوں، اپنے سماج کی طرف دیکھو کہ کوئی پڑوسی ہمارا ہم سے ناراض تو نہیں، ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض تو نہیں، ہمارے قربا دار ہم سے ناراض تو نہیں، کوئی سماج و معاشرے کے اندر ہم سے کوئی ناراض تو نہیں۔ ان سارے برائیوں کو ہمیں الگ کر کر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہمیں اپنے نفس کی قربانی دینی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو ہر وقت یہ حکم دیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے تمہیں اپنے نفس کی قربانی کرنی ہوگی، یہ سوچ کر کہ جہاں تم جانور کے گردن پر اپنے خنجر چلا رہے ہو، چھری چلا رہے ہو، یہ سوچ کر ہم آج ہم اپنے حسد کے، ہم اپنے کینہ و کپٹ کے، ہم اپنے برائی پر، اپنے نفس پر ہم چھری چلا رہے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں کو، اس کینہ و کپٹ کو ہمارے دل کے اندر سے ختم کر دے، اور جس جانور کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو ہمارے لیے قبول کرے۔ حضرات،
حضرات گرامی قدر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کا پیغام بھیج دیا جاتا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی ایک آیت لے کر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ پیغام ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان للصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی کا پیغام دیا گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لوگوں کی طرف حکم دے دیجئے ان کے لیے اعلان کر دیجئے اور کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میری موت میری زندگی للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے. حضرات اللہ تبارک و تعالی انسان کی نفس کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین انسان کے دل کو دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر کیا کھٹک رہا ہے, انسان کے دل کے اندر کیا باتیں گھوم رہی ہیں, انسان دل و دماغ میں کیا سوچتا ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز سے غالب ہے. نوجوانوں یہ قربانی انسانی زندگی کو بدل دیتا ہے. قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنی نفسانی برائیوں کو دور کر دیں اور ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس جانور کو ذبح کر دیں. حضرات اور ایک دوسری بات, جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ہم جب گوشت کو تقسیم کرتے ہیں ہم اپنے سماج کے اندر گوشت کو تقسیم کرتے ہیں, ہم اپنے بڑے رشتہ داروں کے اندر گوشت کو تقسیم کر دیتے ہیں, ہم امیروں کے اندر ہم گوشت کو تقسیم کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے قربانی کی کوئی ضرورت نہیں. جہاں ہمارے پڑوس کے اندر غربا و مساکین پریشان حال ہوں, جہاں یتیم پریشان ہوں, جن کے گھر کے اندر ایک بوٹی تقسیم نہ کی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قربانی کو کیسے قبول کر سکتا ہے. نوجوانوں اپنے پڑوس کے اندر نظر ڈالو, ہمارے سماج کے اندر غربا بھی بستے ہیں, ہمارے سماج کے اندر یتیم بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے سماج کے اندر یتیم بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں, مساکین بھی زندگی گزار رہے ہیں, اور ایسے وہ لوگ ہیں جن کا کوئی سہارا لگانے کو کوئی نہیں ہے, ان کی زندگی کے سہارے پر کوئی نہیں ہے, وہ اپنے نفس کو ٹھوکریں مار رہے ہیں. ایسے لوگوں کی ہمیں مدد کرنے کی ضرورت ہے. حضرات ہم اپنے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں, اپنے گھروں کے اندر جمع کر دیتے ہیں. ایسے گوشت کو گھر میں جمع کرنے سے کیا فائدہ, جہاں پر ہمارے غربا و مساکین یتیم بھوکے رہ جائیں. اللہ رب العالمین کو ایسے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن پاک کی یہ آیت جو بھی تلاوت کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میری نمازیں میری موت میری زندگی میری قربانیاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی. ہمیں اللہ رب العالمین کو اگر راضی کرنا ہے تو ہمیں قربا کا خیال رکھنا ہوگا, مسکینوں کا خیال رکھنا ہوگا, ہمیں یتیموں کا خیال رکھنا ہوگا, مسلمانوں کا خیال رکھنا ہوگا. اس بستی کے اندر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں, ہمیں اپنے مسلمانوں کا خیال رکھنا ہوگا. ہمیں نظر دوڑانی ہوگی کہ ہمارے رشتہ داروں کے اندر کوئی غریب تو نہیں, کوئی مسکین تو نہیں, کوئی یتیم تو نہیں. اگر ہم نے ایسے یتیموں کا خیال نہیں کیا, ہم نے ایسے غرباؤں کا خیال نہیں کیا, ایسے مساکین کا ہم نے خیال نہیں رکھا تو ہماری قربانی کس بات کی. مسلمانوں ہمیں اپنے نفس کو ٹھوکر دینی ہوگی, ہمیں اپنے نفس کو ہرانا ہوگا, ہمیں اپنے نفس کو دور کرنا ہوگا, اپنے نفس کو صاف کرنا ہوگا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے لوگوں ہم تمہارے یہ انسانوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت کیا ہے کہ ہم تیری نمازیں پڑھتے, ہم تیرے لیے عبادت کرتے ہیں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے لیے قربانی کرتے ہیں. نوجوانوں آج ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ آج ہم مسلمانوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو پراپرٹی ہمیں جمع کی ہے,
اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن ہمیں اس مال کا کیا فائدہ، ہمیں اس مال و دولت کا کیا فائدہ جب ہم اس مال سے اپنے غریبوں کا خیال نہ رکھ سکے؟ ہمارے اس مال کا کیا فائدہ جس مال سے ہم یتیموں کا خیال نہیں رکھ سکے؟ اس مال کا کیا فائدہ ہم جس مال سے غربا کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے مال کی ضرورت نہیں، ایسے دولت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے پراپرٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں اپنے مساکین کا خیال رکھنا ہے، یہی قربانی کا مقصد ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے کوئی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اس کے خون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے، انسان کے تقوی کو دیکھتا ہے، انسان کے خوف کو دیکھتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے کتنی محبت ہے، انسان اللہ رب العالمین سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرات نبی اکرم علیہ السلام یتیموں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنے پیٹ میں لقمہ نہیں ڈالا کرتے تھے، جب تک یتیموں تک ان کا قربانی کا گوشت نہیں پہنچاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ آج کی سرزمین پر ایسا کون انسان ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی طرح وہ لوگ قربا کا خیال رکھ سکے، یتیموں کا خیال رکھ سکے، غرباء مساکین کا خیال رکھ سکے؟ نوجوانوں، اس مال کا کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھیں گے، جب تک ہم اپنے غرباء کا خیال نہیں رکھیں گے، جب تک ہم مساکین کا خیال نہیں رکھیں گے۔ مسلمانوں، غور کرو کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، یہ قربانی ہمیں کیا سکھلاتی ہے، قربانی کیوں آتی ہے، یہ عید الاضحیٰ کا پیغام ہمیں انسانوں کو کیا پیغام دے کر جاتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یہ انجام دینے کا کیوں حکم دیا تھا؟ مسلمانوں، صحابہ کو دیکھو، صحابہ کرام نے نبی اکرم علیہ السلام کے حکم کی پیروی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، صحابہ کرام نے اس حکم کی پیروی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے صحابہ کرام کو آزمایا۔ ایک آزمائش ہوتے ہیں انسان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں انسانوں کو تاکہ وہ اپنے تقوی کے اندر کامیاب ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگ اس سماج کے اندر ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ رب العالمین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، اسلام کے قوانین سے دور ہیں۔ مسلمانوں، یہ قربانی انسان کو تقوی اختیار کرنے کا پیغام دیتی ہے تاکہ انسان کے اندر یہ غرور ختم ہو جائے، یہ تکبر ختم ہو جائے، یہ گھمنڈ ختم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے مال سے غربا کا خیال نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے مال سے یتیموں کا خیال نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے مال سے مساکین کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو اس مال کا کیا فائدہ ہے؟ یہ مال انسانی زندگی کا تباہی کا سبب بن سکتا ہے، انسان کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ نوجوانوں، آؤ نبی اکرم علیہ السلام کے پیغام پر عمل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، ہمیں اس پیغام کو تسلیم کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اگر عمل کرنا ہے تو ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کو ٹھکرانا ہوگا، ہمیں اپنے نفس امارہ کو ٹھکرانا ہوگا، ہمیں نفس لوامہ کو ٹھکرانا ہوگا اور نفس مطمئنہ کو ٹھکرانا ہوگا۔ ہمیں ان تمام نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر ہمیں اپنے نفس کو صاف کرنا ہوگا اور اپنے نفس کے اندر تقوی اختیار کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین کا ڈر اختیار کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین کے لیے محبت پیدا کرنی ہوگی۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ جو انسان اپنے رشتہ داروں کا خیال نہ رکھ سکے، اپنے غربا کا خیال نہ رکھ سکے، اپنے مساکین کا خیال نہ رکھ سکے، اپنے غربا اپنے یتیموں کا خیال نہ رکھ سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے مال کا، تمہاری جوانی کا، تمہارا علم و ہنر کا ہی حساب لے گا۔ تو ہم اپنے علم و ہنر کا، ہم اپنی جوانی کا، ہم اپنے مال کا حساب کیسے دیں گے؟ نوجوانوں، غور کرو، یہ قربانی انسان کو بدلنے کے لیے آتی ہے، انسانی نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے۔
مسلمانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبت کی طرف نہیں دیکھا، اللہ رب العالمین کی محبت کو دیکھا، اللہ رب العالمین کے قانون کی طرف دیکھا، اپنے بیٹے کی محبت کو ٹھکرا دیا اور رب کائنات کی محبت کو اپنایا۔ یہ ہے محبت کا پیغام، یہ ہے اللہ رب العالمین کا تقویٰ، یہ ہے اللہ رب العالمین سے محبت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی معصوم بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں غور کرو، یہ بیٹے کی محبت اور ایک طرف بیٹے کی محبت ہے تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ مسلمانوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آزمانا چاہے تو تم کس چیز کو اپناؤ گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک انسان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈال دے تو اللہ رب العالمین کی محبت کو اپنا لے تاکہ اس امتحان کے اندر وہ کامیاب ہو جائے، تاکہ اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دے۔ یہ قربانی آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرانے کے لیے، ان کی محبت کو یاد کرانے کے لیے، ان کی سنت کو یاد کرانے کے لیے۔ مسلمانوں غور کرو کہ اگر ہم نے اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنے پراپرٹی کے ذریعہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام محبت کا پیغام دیتے ہیں، یہ قربانیاں لوگوں کے اندر محبت کو بانٹنے کا حکم دیتی ہے۔ اگر ہم نے اس قربانی کے ذریعہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے دور نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ذریعہ قیامت کے دن ہم کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور جس مال کو دنیا کے اندر تم لوگ جمع کیا کرتے تھے، جس پراپرٹی پر تم دنیا کے اندر غرور کیا کرتے تھے، جس مال پر تم گھمنڈ کیا کرتے تھے، قیامت کے دن وہی مال جہنم کی آگ کے اندر ایک گنجا صاحب بن کر آئے گا اور تمہارے اندر اور تم کو اس طرح تباہ اور برباد کر دے گا اور کہے گا یہی وہ مال ہے اور یہی وہ پراپرٹی ہے جس پر تم دنیا کے اندر گھمنڈ کیا کرتا تھا، آج وہی مال تم کو جہنم کے اندر تباہ اور برباد کر دے گا۔ مسلمانوں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو یہ تمہارے مال، یہ تمہاری پراپرٹی کہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے تمہیں دور نہ کر دے، یہ تمہاری اولادیں جس سے تم دنیا کے اندر محبتیں کرتے ہو، اس قدر پیار کرتے ہو، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کے عبادت سے دور نہ کر دے۔ مسلمانوں دنیا کے اندر ہم صرف اور صرف دو چیزوں سے ہم پیار کرتے ہیں، یا تو ہمارے پاس مال و دولت ہے یا ہمارے پاس ہمارے اولاد ہے۔ دنیا کے اندر ان چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہی چیزیں ہماری زندگی کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے ان دو چیزوں کی قربانی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر قدم پر کیے ہوئے اعمال کو قبول کر سکتا ہے۔ یہ قربانی انسان کو محبت کا پیغام دینے کا حکم دیتی ہے۔ مسلمانوں اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہے تو اس مال کے ذریعہ ہم اپنے غربا و مساکین کا خیال رکھیں، اپنے یتیموں کا خیال رکھیں۔ اگر یہ مال ہمیں ان کی خدمت کرنے کا ہمیں موقع دیتا ہے تو ہمیں اس قربانی کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے قربانی کو قبول فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمالوں کو قبول فرما۔ اور ایک آخری بات، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی میدان کے اندر اپنے جانور کو ذبح کرتے ہو اور دوسری طرف ایک جانور کھڑا ہو تو اس جانور کے سامنے اپنے جانور کو ذبح نہ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قطعاً منع کیا ہے کہ ایک جانور کے سامنے ہم اپنے دوسرے جانور کو ذبح کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں ایسی باتوں سے ہمیں روکنا چاہیے۔ ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جان کو ڈالا ہے، وہ بھی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، بول نہیں سکتے، لیکن ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت کو ڈالا ہے جو اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں، اپنے غم کو بانٹ نہیں سکتے۔
ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول فرما، رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، رب العالمین جتنے بھی مسلمان اس سرزمین سے حج کے لیے اپنے تمہارے دربار پر گئے ہیں، رب العالمین ان کے حج کو قبول فرما، رب العالمین ان کے تمام اعمال کو قبول فرما، رب العالمین تمام عالم مسلمان کی پریشانی کو دور فرما، رب العالمین ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔